الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى شاہ صاحب جو اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ملت کے جوان فرد ہیں، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور آپ اور مجھے سب کو اپنے مراجع عظام کے ساتھ، رہبر معظم کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ خدا ہمیشہ ہمیں کھڑا رکھے اور ان کے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 برس ہے اور آپ کا عرص تبلیغ ہے 23 برس۔ آپ نے سب سے پہلے سرزمین مکہ پر اس پیغام سے آغاز کیا جس کے ذریعے وہاں کے رہنے والوں کے عقیدے کو چیلنج کیا گیا۔ کسی کے عقیدے کو چیلنج کرنا بڑا مہنگا پڑتا ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور اللہ نے تو اپنے نبی سے یہ کام اس وقت لیا جب آپ کے پاس نہ تو کوئی لشکر تھا نہ ہی کوئی فوج تھی، بلکہ روایات کہتی ہیں کہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ دیوار کعبہ کے ساتھ پوچھ لیا ابن عباس سے یہ مرد آگے کون کھڑا ہے، مستور پیچھے کھڑی ہے اور ایک بچہ، یہ کر کیا رہے ہیں؟ جواب ملا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیچھے وہ مستور ان کی زوجہ ہے، وہ بچہ ابو طالب کا لال علی ہے۔ ابھی کھل کے کوئی اور تو ان کا حامی سامنے نظر نہیں آیا۔ اور دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ حامی جو بڑا حامی ہے وہ ہے سردار ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب کو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس انداز میں چل رہے تھے کہ مکمل پتہ بھی نہ چلے اور میں سرکار دو عالم کا حامی اور مددگار بھی بن کے رہوں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، اللہ کے نبی نے یہ پیغام پہنچایا لا الہ الا اللہ۔ 360 بتوں کے آگے جھکنے والے مشرک، لات و منات و عزا کی پوجا کرنے والے مشرک، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہ جنہیں ہم خدا سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے ان میں خدائی طاقت نہیں، نہ وہ خدا ہے۔
سوچنا چاہیے یا اللہ ایسے ٹائم پہ اپنے نبی کو کوئی لشکر دے دیتا، کوئی فوج دے دیتا، لیکن نہ لشکر تھا نہ فوج۔ علماء نے اس پہ وضاحت کی، کہتے ہیں اصل میں ان کے کفر اور شرک کی وجہ ان کی جہالت تھی۔ جہالت کا خاتمہ لشکر کشی سے نہیں ہوتا، وہ علم سے ہوتا۔ پہلی وحی بھی اقرا کے نام سے آئی، اور اللہ کے رسول جب فرما رہے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد، جس نے پڑھ لیا فرماتے تھے اب تم کفر اور شرک کی نجاست سے پاک ہو گئے ہو، لیکن کسی طرح میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں دین کی تعلیم دوں، دین کا حلال بھی بتاؤں اور دین کا حرام بھی بتاؤں۔ یا اللہ کے رسول نے آمنے سے جو مکہ تشریف لے گئے، یہ جو صفا اور مروہ پہاڑیاں، اسی صفا کوہ صفا کے دامن میں اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے پوچھا، سامنے جو کھڑے تھے ان کے عقائد مشرکانہ تھے، پوچھا اگر میں کہوں صبح یا شام کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، یا بعد میں کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ وہ جو ہم عقیدہ نہیں تھے، جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، انہوں نے فوراً کہا مان جائیں۔ آپ نے کہا دیکھا نہیں لشکر، کہا تب بھی مان جائیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا آج تک سچ کے علاوہ کچھ اور سنا جو نہیں۔ جو چاہتا ہوں اب ایک گہری بات کہنے جا رہا ہوں، گہری بات۔ وہی ہستی جس نے یہ سوال اٹھایا، اسی ہستی نے ایک اور سوال بھی اٹھایا، جگہ بھی وہی، لوگ بھی وہی۔ کہا جب مانتے ہو کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، تو پھر اس بات کو بھی مان جاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے۔ اب غور کیجئے، ایک ہی ہستی نے کتنی باتیں کی ہیں؟ دو۔ ایک کو مان رہے ہیں اور دوسرے کو وجہ کیا تھی؟ کیا اس ہستی کے بارے میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ سچ کے علاوہ کچھ بھی، اور وہی ہستی جب کہہ رہی ہے کہ یہ لات و منات خدا کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ لیاقت نہیں رکھتے، وہ تو خود محتاج ہے، انہیں خدا نہ سمجھو، خدا وہ ہے۔ جب خود کہہ رہے ہو کہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، تو اس طرح پچھلی بات سچی تھی، نبی کی یہ بات بھی تو سچی تھی، تو پھر مانی کیوں؟ تو جو چاہتا ہوں کہ کسی وقت میں رک جاتا ہوں، بلا وجہ نہیں رکتا، اس لیے کہ کچھ آپ بھی فکر کریں، اس بات کی گہرائی تک جائیں۔ سنیے وجہ کیا تھی؟ ایک بات مان لی اور دوسری لشکر نظر آ رہا تھا، لشکر نظر آ رہا تھا، نہیں مان گئے، اللہ وہ بھی نظر آ رہا، یہ بات کیوں نہیں مان رہے؟ وجہ کیا تھی؟ پہلی بات سے ان کے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، دوسری بات سے ان کا عقیدہ بچنا نہیں تھا۔ دو جو چاہتا ہوں پہلی بات سے آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، اس سے ان کے عقیدے کو کوئی فرق پڑنا تھا؟ بس جہاں ان کے عقیدے کو فرق نہیں پڑتا وہ بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں انہیں نظر آ رہا ہے اس سچ کو مان گئے تو ہمارا عقیدہ نہیں بچے گا، اس کو ماننے کے لیے تیار
نہیں، اس کا مطلب ہے کسی سے عقیدہ چھڑوا کے دوسرا عقیدہ دینا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ آسان کام ہو۔ اچھا پھر اگلی مشکل دیکھیے، اللہ کے نبی کے پاس ایک راستہ یہ تھا، اگر یہ نہیں مانتے آپ اجازت نبوت سے ان کے بدنوں کو مفلوج کر دیں، مولا علی کو حکم دیں وہ ان سب کو تہس نہس کر دیں، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر ایسا کرتے وہ کلمہ حلق تک رہتا، وہ کبھی دل میں نہ اترتا۔ میرے ساتھ چلیے خدا کے لیے، میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھ لیتے، جس کے سر پہ تلوار آتی وہ فوری کہتا مولا علی مجھے چھوڑ دو، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے یا نہ کہتے؟ کیا اوروں نے ایمرجنسی میں فتح مکہ کے موقع پہ کلمے نہیں پڑھے تھے؟ پڑھے تھے کہ نہیں؟ اگر اس موقع پہ اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا میں چاہتا روح زمین پہ تجھے کوئی مشرک نظر نہ آتا، لیکن میں جبر کرنا جو نہیں چاہتا۔ اور فرما رہے ہیں کیوں جبر نہیں کرنا چاہتا وہ اللہ؟ کیوں نہیں جبر کرنا چاہتا اس کا رسول؟ کیوں نہیں جبر کرنا چاہتے مولا علی؟ اس لیے کہ اللہ نے دین کو فطرت پہ قائم کیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدے اور ایمان کا تعلق انسان کے اعضائے بدن میں سے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کبھی جبر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ آپ کسی کو تجربہ کر لیجیے، اسے پکڑیے، اس کے سر کے اوپر بندوق رکھیے، عقیدہ بدل، وہ جان چھڑوانے کے لیے بدل لے گا، لیکن وہ کلمہ کہاں کھڑا رہے گا؟ یہاں۔ جب وہ سختی ہٹے گی تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ واپس لوٹ جائے گا۔ توجہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے میرا قانون فطرت بھی باقی رہے، جبر کی بات نہیں، دل مانے قانون فطرت بھی باقی رہے اور لوگ کلمہ بھی پڑھ لیں۔ اس لیے رسول اللہ نے نہ اعجاز والی طاقت استعمال کی، نہ مولا علی والی طاقت استعمال کی۔ بعض کہہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ مولا علی کی تلوار کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، کہتے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے؟ پچھلے حضرات کا کیا خیال ہے؟ مت کہنا کہ مولا علی کی تلوار کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا۔ دو چیزیں ہیں سننا، ایک ہے اسلام کی ترویج، دوسرا ہے اسلام کا استحکام۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ یہ مترادف لفظ نہیں ہے، یہ مختلف لفظ ہے۔ اسلام کی ترویج یعنی اسلام کا پھیلنا، یہ الگ چیز ہے۔ اسلام مستحکم ہو جائے یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک چیز ہو نہیں۔ آئیے سوال اٹھائیے، جب یہ دونوں مختلف چیزیں تو رسول اللہ نے دین کو پھیلایا کن چیزوں کے ذریعے تھا؟ دین کو مستحکم کن چیزوں کے ذریعے کیا تھا؟ اور فرمانے اللہ کے رسول جب دین پھیلا رہے تھے اس میں آپ نے چند چیزوں کو لیا۔ ایک، آپ نے ان لوگوں کے دلائل کو سنا اور ان کے مقابلے میں دلائل کو پیش کیا۔ یہ ایک راستہ تھا اسلام کی ترویج کا۔ لوگ اڑ گئے، کہا جب اللہ کے نبی نے کہا نا اللہ سے ڈرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک آخرت کا دین ہے جس کے نصاب و کتاب ہوگا، سزا اور جزا ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے۔ آپ نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے کہا قبروں سے اٹھایا جائے گا اور قیامت ہوگی۔ انہوں نے کہا
جب یہ بدن قبروں میں جاتا ہے بالآخر یہ گوشت بھی مٹی میں ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھی خاک بن جاتی ہیں، اس کے بعد ہم کیوں مان جائیں کہ اٹھایا جائے گا؟ کیوں مان جائیں کہ قیامت ہوگی؟ کیوں مان جائیں کہ حساب و کتاب ہوگا؟ اس وقت اللہ کے رسول پر وحی ہوئی اور آپ نے مقابلے میں دلیل یہ پیش کی، اتنا بتلاؤ جب تم دنیا پہ نہ آئے تھے تو تم لیسا بالشے تھے، وہ اللہ جس نے لیسا بالشے سے شے بنا دی، کیا وہ دوبارہ قبر سے نہیں اٹھا سکتا؟ کچھ کو یہ دلیل سمجھ میں آئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کچھ کو سمجھ میں اور انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ نجران کے نصارہ سے جب گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے کہا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پہلے اسلام پر ہیں۔ ہم نے فرمایا خنزیر کا گوشت حلال سمجھتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو، اور نعوذ باللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ کیسا اسلام ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں عقیدہ رکھیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ کہا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس لیے ہم اسے اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے تو پھر آدم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ عیسیٰ کی ماں تو ہے۔ جو فرما رہے ہیں اتنا بتلائیے، اتنی محکم دلیل کے باوجود وہ ایمان لے آئے نہیں، مباہلہ ہوا، جزیہ طے ہو گیا، وہ پلٹ۔ سمجھیے آپ دلائل دے رہے تھے، کچھ ایمان لا رہے تھے اور کچھ نہیں لا رہے۔ پھر آپ نے دوسرا راستہ ترویج اسلام کے لیے کیا اختیار کیا؟ وہ آپ کے معجزات تھے، معجزات دیکھتے تھے لوگ، کچھ ایمان لے آتے تھے اور کچھ یا رسول اللہ، اب یہ تو مجھے کہہ رہا ہوں، وہ زمانے میں جو مانتے نہیں تھے، وہ جو درخت کھڑا ہے نا وہ آدھا آپ کے پاس آئے، آدھا وہی کھڑا ہے۔ فرمایا حکم خدا سے یہ ہو جائے گا لیکن تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ ہوا یا رسول اللہ وہ پچھلا بھی آ جائے، ایمان کچھ لائے اور کچھ۔ پھر اور طریقہ کیا تھا آپ کے پاس؟ وہ آپ کا اخلاق کریمہ تھا۔ وہ بوڑھی عورت جو کوڑا پھینکتی تھی اور اللہ کے رسول نے دیکھا ایک دن اس نے نہیں پھینکا، اپنے اصحاب سے کہا آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ جب گئے وہ گھبرا گئی، کہیں بدلہ لینے تو نہیں آ گئے۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روز تو آتی تھی، ہم نے دیکھا تو نہیں آئی، تو سنا بیمار ہے، ہم تو تیری عیادت کے لیے آئے۔ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو فرما رہے ہیں لیکن ہر کسی نے اخلاق پر کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ کے دلائل پہ کچھ ایمان لائے اور کچھ۔ ابو جاہل آخر تک لے آیا نہیں، ابو لہب لے آیا نہیں، عمرو بن ود لے آیا نہیں۔ کیا ان کے سامنے دلائل نہ تھے؟ کیا ان کے سامنے معجزات نہ تھے؟ ان کے سامنے پیغمبر کا اخلاق اور سیرت نہ تھی؟ یہ راستہ تھا اسلام پھیلانے کا، چونکہ جس نے دلائل سن کے اسلام قبول کرنا تھا اس کا کلمہ حلق سے دل میں اترنا تھا، جس نے معجزات دیکھ کے کرنا تھا اس کا کلمہ نیچے اترنا تھا، جس نے آپ کے اخلاق و سیرت کی وجہ سے قبول کرنا تھا اس کے دل میں وہ کلمہ اترنا تھا۔ عجیب ہے، اللہ کے رسول کو ایک بڑا چیلنج تھا۔ اب میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس زمانے میں چیلنج یہ تھا، اس وقت کوئی بھی اگر کہتا نا کہ یہ بھی خدا ہے، یہ 360 ایک دن میں نہیں بنے تھے، کبھی جی کبھی کوئی قبیلہ بنا کے لا رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ بنا کے لا رہا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوا، تیرا خدا اور میرا خدا۔
یوں بڑھتا جا رہا تھا سلسلہ، ایک دن میں نہیں ہوا۔ اب ان کے ذہن میں بیٹھ گیا اب کوئی نیا خدا ہوگا، وہ جسم بھی رکھتا ہوگا، آنکھوں سے نظر بھی آئے گا اور ہم اسے لمس بھی کریں گے، جیسا کہ لات و عزا اور منات دیکھتے بھی تھے اور لمس بھی کرتے تھے۔ ہوا یہ اب اللہ کا رسول تو اس خدا کی طرف بلانا چاہتا ہے جو جسم نہیں رکھتا، نہ اسے کوئی لمس کر سکتا ہے، نہ اسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ مشکل تھی، اگر کہتے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہنا تھا وہ خدا تو دکھاؤ۔ یہ مطالبہ کیوں نہ تھا؟ جب موسیٰ پہ نہیں ہوا، کوہ طور پہ لے کے گئے، تجلی کا مقابلہ نہ کر سکے، لن ترونی یا موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، کیا یہ انبیاء سے نہیں ہوا سارا سلسلہ؟ اب سمجھیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے سر پہ سامان تھا، بڑھاپا خود آپ سمجھتے طاقت نہیں رہتی بدن میں، اس کے بدن کانپ رہا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، اس سے وہ سامان لے لیا اور اسے اس کے گھر پہنچایا۔ جب آپ پلٹنے لگے تو وہ پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہے ذرا رک جائے۔ آپ رک گئے، آپ نے کیا میرے ساتھ بھلا اور میں بھی کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ بھلا۔ تو جو ہے آپ نے پوچھا کیا بھلا کرنا چاہتی ہو؟ کہا ادھر ایک محمد رہتا ہے، اس کی باتوں پہ کام نہ دھرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی ان سے شکوہ ہو؟ کہتی کوئی نہیں۔ کوئی شکایت ہو؟ کوئی نہیں۔ کبھی تکلیف پہنچی ہو؟ کوئی نہیں۔ کہا بس یہ ایک بات ہے کہ وہ اس خدا کی طرف بلاتا ہے جو آنکھوں سے نظر۔ اب رک کے ذرا سوچئے، وہ اپنی جگہ پر یہ بات کیوں کر رہی تھی؟ جس گھر میں پیدا ہوئی، جہاں پرورش پائی، اسے تو ماں باپ نے یہی بتایا تھا کہ یہ خدا ہے۔ اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا خدا جسم بھی رکھتا ہے، خدا نظر بھی آتا ہے، اب اگر اضافہ ہوگا خداؤں میں تو وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے برا نہیں منایا، کہا ہے بوڑھی عورت یہ جو پتھروں کو پوچھتے ہو یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حق اور حقیقت یہ ہے اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے اور اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور وہ اپنے رسولوں کو پیغام دے کے بھیجتا ہے لوگوں کی ہدایت کرو۔ اے بوڑھی عورت اللہ کے حکم پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور فرمایا سنو وہ اللہ کہتا ہے بوڑھوں کی بھی مدد کرو، ان کی بھی رہنمائی کرو۔ تو جس محمد سے روکتی ہے وہی محمد تجھے تیرے گھر چھوڑنے آیا ہے۔ اب گر گئی قدموں میں، کہنے لگی تو سچا ہے کلمہ پڑھا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہ اسلام پھیل رہا ہے، کیا ہے؟ اب آگے سنیے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اسلام قبول، وہ دو طرح کے تھے۔ کتنی طرح کے؟ کچھ تھے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اپنا علیحدہ ہو کے رہتے تھے، وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے تھے۔ ابو لہب، ابو جہل یہ کون تھے؟ کلمہ بھی نہیں پڑھا اور یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں کیا خیال ہے؟ وہ جو ایک تحریک چل رہی تھی، یہ لوگ اسے نقصان پہنچا رہے تھے یا نہیں؟ اسلام کو کمزور کر رہے تھے یا نہیں؟ اب ضرورت ہے کہ اسلام کو مستحکم کیا جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں پھیل تو رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو مستحکم بھی کیا جائے۔ اب میں چونکہ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے کم ٹائم میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ مجمع پہنچ جائے۔ اب میں اردو کے محاورے استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے لاتوں کے بھوت۔ ابو لہب کون تھا؟ لاتوں کا بھوت۔ ابو جہل کون تھا؟ لاتوں کا بھوت۔ عمرو بن ود کون تھا؟ کیوں؟ جس پر نہ پیغمبر کے دلائل اثر کریں، نہ پیغمبر کے معجزات اثر کریں، نہ جس پر پیغمبر کے اخلاق کا اثر ہو، نہ جس پر پیغمبر کی سیرت کا اثر ہو، اور ہر وقت اسلام کو کمزور کرنے کے لیے پھر رہا ہو، تو وہ ہوتے ہیں لاتوں کے کیا مطلب ہے؟
وہ کسی دلیل منطق کو سمجھنے والے، پھر ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں وہ ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ سنیے جملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے ترویج اسلام کی مثالیں دے دی، اب استحکام اسلام کی مثال سمجھیے۔ اسلام کو مستحکم کیسے کیا گیا؟ فرمایا ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ومال خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر میرے پاس علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ کا مال نہ ہوتا، کبھی اسلام مستحکم نہ ہوتا۔ تلوار اسلام پھیلانے کے لیے نہیں تھی، اسلام کے راستے میں جو لاتوں کے بھوت آتے تھے انہیں سیدھا کرنے کے لیے تھے، ان کی مرمت کرنے کے لیے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی، تمام شیطانی قوتیں اکٹھی ہو گئی، مسلمان ہر حوالے سے کمزور تھے، ان سے کم تھے۔ خندق عبور کر کے عمر دوت آ گیا اور آگے اس نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ مسلمان کہتے تھے جب ہوگی نا لڑائی، ہم میں سے کوئی مر گیا تو وہ جائے گا جنت میں، تم میں سے کوئی مرا تو وہ جائے گا جہنم میں۔ اس نے آگے مذاق اڑایا، اس نے کہا مسلمانوں کوئی ہو جو مجھے جہنم پہنچائے یا میں اسے جنت پہنچاؤں۔ تو جو فرما رہے ہیں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لگتا یہ تھا نہ کسی کے اندر اب جنت کی خواہش تھی نہ جہنم پہنچانے کی، اس کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ اس نے زمین میں نیزہ گاڑ کے کہا حال میں مبارک، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی آواز کو بند کرے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ پڑھیے تفسیریں، اگر جنگ خندق میں مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اسلام کا پودا جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ اسلام اس وقت صورتحال کیا تھی، لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ بہت ساری باتیں میری مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا، جو حالات تھے اس وقت وہ جو کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے جہنم پہنچائے یا میں اسے جنت میں پہنچاؤں، پھر اٹھا وہ جو قسیم النار والجنہ تھا، یا رسول اللہ گویا کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے جہنم میں میں پہنچاؤں گا۔ امر وقت کل یہ شکوہ کرے کہ میں نے کوئی پیغمبر کے دلائل نہیں سنے تھے، نہیں کر سکتا، میں نے اخلاق نہیں دیکھا تھا، نہیں کر سکتا، میں نے معجزات نہیں دیکھے تھے، نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے پوری حجت کیا کر دی تھی؟ تمام۔ اب جب تمام کر دی اور یہ بن گیا لاتوں کا بھوت، اور پھر پیغمبر نے اس کا دارو بھی کیا، کس کے ذریعے کیا؟ مولا علی کی تلوار کے ذریعے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کی ترویج تلوار سے نہیں، چونکہ دل جبر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ وہ ہو رہی تھی ان چیزوں کے ذریعے، اسلام کا استحکام ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ تلوار کے ذریعے۔ پیسہ بھی کام آیا، تلوار بھی کام آئی، اور پیغمبر کا یہ فرمان جو جنگ بدر میں نہیں ہے، احد میں نہیں ہے، اس موقع پہ بارز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، ادھر تمام شیطانی قوتیں کفر اور شرک اکٹھا ہو چکا تھا۔ جب ادھر کل کفر تھا، کل شرک تھا، تو شکست تب بننی تھی جب ادھر سے کل ایمان نکلتا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ بس اس سے یہ پیغام پہنچ گیا اب تک کہ یہ اسلام کی ترویج کے ذرائع اور تھے اور استحکام کے ذرائع اور تھے۔ اب ذرا سنیے بات،
آپ کے امام بارگاہ جہاں جاتے ہیں مجھے یہ کتنا عرصہ لگا کہ جس دن بنیادیں رکھی جس دن مستری گئے، کوئی کہے گا جی 12 سال لگے، کوئی کہے گا 30 سال لگے، کوئی کہے گا 2 سال لگے، مدت بتائیں گے یا نہیں؟ تفسیر المیزان کے مصنف کیا خوبصورت جملہ لکھا، کہا روز بیست سے اعلان غدیر تک یہ عرصہ لگا اسلام کو معرض وجود میں آتے آتے، اور غدیر کے بعد اسلام کی بقا کی فکر لگ گئی۔ میرے مولا علی وہ ہے، اسلام معرض وجود میں تھا تو مولا علی کی وجہ سے بچا ہے، تو علی کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے علی کی ہر صفت دین کو بچا رہی تھی۔ علی کا صبر بھی دین کو بچا رہا تھا، علی کا حلم بھی دین کو بچا رہا تھا، علی کا علم بھی دین کو بچا رہا تھا، علی کی سخاوت بھی دین کو بچا رہی تھی، علی کی شجاعت بھی دین کو بچا رہی تھی۔ کہیں صبر علی کام آتا ہے، کہیں شجاعت علی کام آتی ہے، کہیں علم علی کام آتا ہے، کہیں علم علی کام آتا ہے۔ جس طرح علی نے خدمت کی اولاد علی نے بھی اسی طرح، وہی اسلام، اس اسلام کو بنانے والے بھی رسول خدا کے ساتھ معاہد، بچانے والے بھی۔ جب آتا ہے 60 ہجری تو وہی اسلام کہتا ہے کوئی ہے جو میری پناہ گاہ بن سکے، جو سب سے چھوٹا محمد ہے، اپنی ماں کی گود سے آواز دے کے کہتا ہے میں ہوں نا اے اسلام، میں تیرے لیے سب کچھ خرچ کر دوں گا لیکن میں تجھے بچاؤں گا۔ یہی وجہ ہے جب مولا حسین کے اصحاب مارے گئے اور آپ کے ہاشمی بھی شہید ہو گئے، اس وقت بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ سراسا بلند ہوا، نبی زادیوں نے سنا، خیموں میں گریہ شروع ہو گیا، امام نے اپنی جگہ کو چھوڑا، آئے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اور حرم کو تسلی دینے کے لیے، تو منظر عجیب تھا، اس لشکر کا جو سب سے کم سے مجاہد تھا وہ اپنے بازو بڑھا کے گویا کہہ رہا تھا مولا ابھی ایک سپاہی باقی ہے، اجرکم اللہ۔ آپ اس سپاہی کو لے کے چلے، وہ کون ہے؟ وہ ششمہ علی اصغر۔ جب لے کے چلے ہیں نا، آئے ہیں فوج اشقیاء کے سامنے، فرمانے لگے یا قوم قد قتلتم شیعتی واہل بیتی، تو نے میرے اصحاب کو بھی مار ڈالا، میری اہل بیت کو بھی مار ڈالا، وَقَدْ بَقِيَ هَذَا الطِّفْلُ صَغِيرٌ، میرے پاس تو یہ ایک بچہ ہی بچا ہے۔ آؤ جو فرمائش کرتے ہو مسائل کی تیاری کرو، سنو مسائل۔ جب یہی کہا نا، یہاں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے بچے کو خاک پہ لٹا دیا، کہا تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں، یہ بچہ تو نہیں ہے، اسے ایک گھٹ پانی کا تو پلا دو۔ ادھر سے کوئی پانی دینے کے لیے نہیں آیا۔ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب نقوی استاد العلماء وہ اس سلسلے میں روایت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں امام جب خیمے سے بچے کو لے کے چلے تھے نا، اپنی عبا میں چھپا لیا کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے۔ شاید نہیں سمجھ آئی آپ کو، استاد العلماء کے
کی آنکھیں بند تھی. فرماتے ہیں فوج میں آپس میں پوچھنے لگے پتہ نہیں امام حسین قرآن اٹھا کے آ رہا یہ تبرکات انبیاء اٹھا کے آ رہا ہے. آپس میں باتیں ہو رہی تھی, آنکھیں بند تھی. اب دوسری روایت سنو. جب مولا حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, فرمایا کہ اس بچے کا کیا جرم ہے. یزیدی لشکر میں کچھ لوگ رونے لگ گئے. اس وقت عمر بن سعد نے دیکھا کہیں بغاوت نہ ہو جائے. حرملے سے کہتا ہے اقطع کلام الحسین, کیوں دیر کر رہا ہے, حسین کی کلام کو قطع کر. اب اس لانتی نے اپنا ایک زانو زمین پہ رکھا, کمان میں 3 شعبہ تیر جوڑا, اسے اس تیر کو جب چھوڑا تیر فراٹے لیتا ہوا کہاں لگا فَزُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, گلے کو چھینتا ہوا دوسری طرف سے باہر آیا, مولا حسین کے بازو میں لگا. اب سننا, روایت میں نہیں دل مانتا ہے. کہا ہوگا بابا کیا کرتا, گلا چھوٹا تھا تیر کا سائز بڑا. اجرکم اللہ, یہ پرسہ بہلی دیئے. آئیے جو مسائل کے عاشق لوگ ہو, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب صورتحال کیا تھی, روایت کہتی ہے جس طرح پرندے کو ذبح کرو اور وہ تڑپتا ہے, الیسکر یوں تڑپ رہا تھا اپنے بابا کے ہاتھوں پر. اور صورتحال ایستا ایستا کیا ہو رہی تھی, مچھلی کو پانی سے نکالو, کچھ دیر اچھلتی ہے اور گرتی ہے. جب اتنی طاقت نہیں رہتی تو پھر کروٹیں بدلتی ہے. جب اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتے ہیں. یہ وہ کربلا کا ننھا مجاہد ہے جس پر یہ حالت طاری تھی. اب امام حسین کی کیفیت کیا تھی, مولا حسین کی, کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے پھر پیچھے ہٹتے تھے. امیر مختار نے جب وہ بدلہ لے رہا تھا حرملے سے پوچھا, اے حرملہ اتنا بدلہ, تو جو میدان کربلا میں سارا دن تھا, کوئی ایسی گھڑی بتا جس میں تیرے دل میں امام حسین کے بارے میں رحم پیدا ہوا. کوئی گھڑی سوچ کے بتاتا ہے, ہاں اس وقت پیدا ہوا تھا جب بار بار بچہ خیمے کی طرف لے جاتا تھا, پھر واپس پلٹ آتا تھا. اتنا سننا تھا, مختار کھش کھا کے گر گئے. سپاہیوں نے پانی چھڑکا, وہ اٹھا, پوچھا مختار تجھے کیا ہوا. کہا میں سمجھ گیا, لگتا مولا حسین جاتے ہوں گے الیسکر کو چھپا دوں, نو کے نیزے پہ سر سوار ہونے سے بچ جائے. ہو سکتا پھر سوچتے ہوں ماں کیسے برداشت کرے, تو یہ منظر بہن کیسے برداشت کرے گی. یہ جو روز عاشور, اللہ دارو روز عاشور کیا ہوتا ہے, 7 قدم چلتے ہو اور ہٹتے ہو اور کہتے ہو رضم بقضائہ و تسلیما لامر مولا. یہ در حقیقت وہی کچھ ہے جو امام حسین کے ساتھ ہو رہا تھا. اب آپ جانتے ہیں اگر کسی کے پاس بھی بیٹے کا جنازہ ہو, ایسے منظر آپ دیکھ چکے ہوں گے, جنازہ اٹھے, باپ کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر گرتا ہے, پھر باقی آتے ہیں رشتہ دار دوست, اسے آ کے اسے کبھی ادھر تھام کے لے کے جاتے ہیں کبھی ادھر. ہائے مولا حسین اتنے غریب ہو گئے, کوئی مولا حسین کو تھامنے والا نہیں, کوئی مولا حسین کو دلاسا دینے والا نہیں تھا. زہرا کا لال کبھی آگے کبھی پیچھے, ایک مرتبہ کہا حَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي, ہاں یہ مصیبت بھی آسان ہو گئی, اے اللہ تو جو دیکھ رہا ہے, تیری راہ میں مارا گیا میرا بچہ. اے اللہ دارو سنو اب کیا ہوا. ایک اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین گئے ہیں خیموں پر. جب ماں نے دیکھا نا تو ایک جملہ کہا میرا لال
کیا تیری عمر کے بچوں کو بھی بھلا نہر کیا جاتا ہے؟ جو تجھے نہر کیا گیا ہے۔ اے دادا رب اگلی روایت سنو۔ ہوا کیا؟ امام حسین نے خود قبر بنائی۔ یقین جانیے کسی باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی، اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ پڑھتے تھے اور وہ فرماتے ہیں پیغمبر کا بیٹا جناب ابراہیم جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، بچپن میں نے انتقال ہوا، کہتے ہیں جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی پیغمبر نے خود نہیں کھودی، اصحاب نے کھودی۔ جہاں جناب ابراہیم کی میت تھی پیغمبر دوسری طرف رخ کر کے بیٹھے تھے، اس طرف پشت تھی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی ہے ابراہیم کے لیے۔ پیغمبر وہیں سے مولا علی کی طرف اشارہ کرتے یا علی یہ تم دفناؤ۔ گیارہ محرم کو جب لوٹا ہوا قافلہ کربلا چھوڑ رہا تھا، اس وقت کچھ برسیے پہننے پڑے تھے۔ بچی جو امام حسین کے سینے پہ سوتی ہے، رب جانے کس طرح اونٹ کی پوچھ سے نیچے آئی، آ کے اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں کو چومنا شروع کیا اور رو رو کے بتا رہی تھی بابا تیرے بعد خیمے جل گئے، گوشوارے چھل گئے، بابا بدماش داخل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی۔ ایک روایت ہے بچی روتے روتے سو گئی، عالم رویہ میں دیکھا۔ دوسری روایت ہے نہیں، خود امام حسین بچی جاگ رہی تھی، آواز آئی بیٹی میرے شیعوں کو میرا ایک پیغام تو دے دے۔ یا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرو۔ اور سمیتم بغریب و شہید فانتبونی، کسی غریب اور شہید کا ذکر ہونا مجھ پہ گریا کرنا۔ اس کے بعد کہا ہے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں علی اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو اس جملے کی؟ جب حضرت علی اکبر گرے امام کہتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عباس گرے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن نہیں کہا شیعو کربلا ہوتے دیکھتے عباس کیسے اترا تھا، علی اکبر کیسے گرا تھا، نہیں کہا تم ہوتے دیکھتے میں علی اصغر کو کیسے لے گیا تھا۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے علی اکبر گرا امام دور تھے، عباس گرے امام دور تھے، علی اصغر ہاتھوں پہ تڑپ رہا۔ اجرکم اللہ۔ سنیے یہ جملہ استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب پانی مانگ رہے تھے نا امام حسین، ایک جملہ کہا لوگو یہ پانی میری ماں زہرا کا مہر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ پانی مولا حسین کی اجازت سے استعمال ہوتا، لیکن وہ پانی پر قابض ہو گئے، علی اصغر پیاسا مارا گیا۔ اب اگلی بات سمجھو پھر کیا ہوا۔ روایتیں کہتی ہیں اور یہ قبلہ صاحب کے جملے استاد العلماء کے کہتے ہیں حرملہ سوچنے لگ گئے میں انعام کے لیے کیا پیش کروں گا، آخر میرے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے، انعام ملے۔ یہ سوچ کے اپنے نیزے کو زمین میں گاڑنا شروع کیا۔
معلوم ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی یا نہیں؟ جب نیزے کو زمین میں گاڑ رہا تھا، ایک مرتبہ نیزے کی نوک پہ یہ پھول برآمد ہوا، جب اوپر آیا اس ظالم نے اپنے زانوں پہ رکھ کر اس نے نیزے سے علی اصغر کا سر چھوڑا۔ سنیے جسد کو رکھ لیا، سر کو لے لیا۔ سنیے یہ جملے، کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ علی اصغر کی شہادت یہ آسان شہادت نہیں ہے۔ عزیزانو، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ چلنے لگا تو اصغر کی ماں نے ایک بات کہی تھی۔ بات اتنی کہی تھی، کہا تھا میرے آقا حسین تیرا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے، رباب جب تک زندہ رہے گی سائے پر نہیں بیٹھے گی۔ میرا اسقلال تو پیاسا مارا گیا ہے، تیری ماں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے۔ اے عزیزانو، میں نے ایک عالم سے سنا عراق میں، وہ کہہ رہے تھے امام حسین جب ودا کرنے آئے تو اصغر کی ماں سے کہا، اصغر سوتا تھا ماں کے پاس، جناب سکینہ سوتی تھی باپ کے سینے پر۔ امام حسین نے کہا رباب عصر عاشور کے بعد ترتیب بدل دینا۔ مولا کیا مطلب؟ وہ جو تیری گود میں سوتا ہے اسے میرے سینے پہ سلا دینا، وہ جو میرے سینے پر سوتی ہے اسے اپنے پاس سلانا۔ عزیزانو، امام حسین کی وصیت میں سے ایک پوری ہو گئی۔ جب حجاز امامت سے چوتھے امام آئے تھے تو پھر خاک کربلا رکھ کے بابا کے سینے پہ اصغر کو سلا دیا۔ آخری بات سن لو، اگر ہمت ہے تو سن لو آخری بات۔ کیا وجہ ہے؟ اتنے چھوٹے بچے کو امام حسین کیوں لے کے چلے؟ بہن کو کیوں لے کے چلے؟ اس راز سے، ایک راز سے پردہ کوفے کے بازار میں اٹھا، دوسرے راز سے پردہ شام کے بازار میں اٹھا۔ کوفے میں کیسے؟ یزیدیوں نے دیکھا، اگر ہم نے کہا نبی کا نواسہ مارا ہے کہیں بغاوت نہ ہو جائے، انہوں نے کہا جو بھی پوچھے گا کہنا کوئی باغی تھا جو مارا گیا، کوئی باغی تھا جو مارا گیا۔ ایک شخص ہے، رب جانے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کے کانوں پہ یہ آواز پہنچی، وہ ایک ایک سر کو دیکھ رہا، حبیب کے سر کو دیکھا، کہتے ہیں مان تم بغاوت کی ہوگی۔ مسلم بن اوسجہ کے سر کو دیکھا، مان تم بغاوت کی ہوگی، لیکن جب رباب کے ششماہے کو دیکھا